امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جتنے بھی جموں کشمیر کے لوگ ہیں، جتنے بھی پرائیویٹ اسکولوں میں جو ہے بچے پڑھتے ہیں، ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں جموں کشمیر پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے چیئرمین جی این وار صاحب۔ سب سے پہلے وار صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، ہمیشہ جو ہے آپ سے بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ جس طریقے سے ایک نیا حکم نامہ آیا ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں انہیں باقاعدہ طور پر جے کے بوس جو سلیبس یا پھر جو بھی باقاعدہ طور پر کتابیں ریکمینڈ کرے گا، وہی کتابیں جو ہے 6ویں سے لے کے 8ویں کلاس تک، 8ویں جماعت تک جو ہے پرائیویٹ اسکول کو بھی جو ہے پڑھانی ہے۔ تو اس سے کس طریقے کا جو ہے بدلاؤ نظر آئے گا؟ کیا یہ صحیح قدم ہے، کیا یہ غلط قدم ہے؟ دیکھیے جاوید صاحب، یہ ایک انتہائی اہم ایشو ہے۔ یہ ایشو آج نہیں اٹھا ہے، اس سے پہلے کئی بار اس پہ بات ہوئی، لیکن جب سرکار نے اس پہ ریسرچ کی، جب ڈسکشن ہوا، جب اسٹیک ہولڈر سے بات ہوئی، تب سرکار کو اس چیز کا احساس ہوا کہ نہیں، یہ جو ہو رہا ہے پرائیویٹ اسکول والے کوئی غلط نہیں کر رہے، صحیح کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے ایجوکیشن سماج کا کام ہے، سوسائٹی کا کام ہے، یہ قوم کا فیوچر ہوتا ہے۔ اس کو سرکار جو ایڈمنسٹریٹو اینگل سے دیکھتی ہے، ایک بیوروکریٹک اینگل سے دیکھتی ہے، وہ صحیح بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی سرکار کے ہاتھوں میں پورا کنٹرول ہوتا ہے تو تعلیمی نظام بگڑ جاتا ہے، جس کی مثال بہار اسٹیٹ میں ہے۔ بہار اسٹیٹ میں تعلیمی نظام بیچ میں خراب اس وجہ سے ہوا کہ وہاں سرکار نے پورا کنٹرول لیا تھا۔ اسی وجہ سے اس وقت جو گورنمنٹ کا آرڈر آیا ہے، جو سرکولر نکالا ہے کہ پہلے فیز میں 6ٹی جماعت سے لے کے آپ کتابیں بورڈ کے لگائیے اور دوسرے فیز میں فرسٹ سے آپ بورڈ کی کتابیں لگائیے۔ پہلی بات ہے کہ کیا بورڈ کے کتابوں کا جو سٹنڈارڈ ہے، جو کوالٹی ہے، کیا وہ پرائیویٹ پبلشرز کے سٹنڈارڈ کے حساب سے ہے؟ اب عام طور پہ پرائیویٹ اسکول والے جو کتابیں لگاتے ہیں وہ یا تو آکسفورڈ کی یا کیمبرج کی یا پیئرسن کی یا میکملن کی یا اسی طرح سے جو ریپیوٹڈ ایجنسی بہت سارے ہیں، جو بہت سارے اچھے پبلشرز ہیں جو کتابیں بناتے ہیں، ان کی کتابیں ہم پرسکرائب کرتے ہیں۔ کیا بورڈ کا معیار ان کے برابر ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، ہم نے بار بار کہی کہ بورڈ کو پہلے اپنے ٹیکسٹ بک رائٹرز کی لسٹ پبلش کرنی چاہیے۔ دیکھیے اگر بورڈ کہہ رہا ہے کہ ہاں آپ ہماری کتابیں لگائیے، تو عوام کو پوچھنے کا حق ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے پاس ٹیکسٹ بک رائٹرز کتنے ہیں اور کون ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کی ایلیجیبلٹی کیا ہے، ان کی ٹریننگ کیا ہے، ان کی کیپیبلٹی کیا ہے۔ آج تک میں نے کئی بار اپنے انٹرویو میں بتا دیا، آج تک بورڈ نے پبلش لسٹ نہیں کی۔ تو میں بورڈ کے اس وقت چیئرپرسن ہمارے کمیشن سیکرٹری ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را آپ پہلے بورڈ کے ٹیکسٹ بک رائٹرز کی لسٹ آپ پبلش کیجئے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے پاس کون سے ٹیکسٹ بک رائٹرز ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھ لیجیے کوالٹی کی بات۔ دیکھیے یہاں پہ ایک کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن یہ کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ پرائیویٹ کتابیں مہنگی ہیں یا اس میں کمیشن بازی ہوتی ہے۔ یہ کن کا کام ہے؟ یہ لیگل میٹرولوجی اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ریٹس چیک کرے، وہ باقاعدہ ریٹس کی ریزننگ چیک کرے، کیا ریزنیبل ریٹس ہیں، اس میں کہیں کمیشن ومیشن منع تو اس کے لیے باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ اگر ایک آدمی ڈرائیونگ میں غلطی کرتا ہے، آپ ساری گاڑیوں کو بند تو نہیں کریں گے، اب بین تو نہیں کریں گے نا، وائلیشن ہے، کوئی کرتا ہے اس کے خلاف ایکشن ہو، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس آڑ میں پورے نظام کو درہم برہم کریں گے۔ ایجوکیشن ایک ایوالونگ پروسیس ہے۔ ایجوکیشن میں کریٹیوٹی، انوویشن بہت ضروری ہے، اور ہر گھنٹے ہر لمحہ حالات ایجوکیشن کے تعلق سے چینج ہوتی رہتی ہے، اپڈیشن ہو رہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، پرائیویٹ سیکٹر اپنا کوالٹی کی بنا پہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ادروائز مجھے بتایا سرکار میں سب کچھ فری ہے، کتابیں بھی فری، مڈ ڈے میل بھی فری، یونیفارم بھی فری، اور جو بھی سرکاری اسکول میں جاتا ہے سسٹم اس کو پورا سپورٹ کرتا ہے، گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی پیرنٹ اور خود سرکاری ملازم اپنے بچوں کو کیوں پرائیویٹ اسکولوں میں بھیج رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ یہ کسی نہ کسی کارن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن تبھی پرائیویٹ اسکول دے پائیں گے جب ان کے پاس پیسہ ہو، کوالٹی کمز ایٹ اے پرائس۔ وار صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس سال کچھ بہت زیادہ حکم نامے جو ہے نکالے گئے ہیں پرائیویٹ اسکولز کے خلاف، شکنجہ جو ہے کسا جا رہا ہے، مدعا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک افسوسناک سچویشن ہے کہ شاید گورنر صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، LG ایڈمنسٹریشن کو شاید فیکٹس کے بارے میں پوری جانکاری یا تو نہیں ہے یا کمیونیکیشن گیپ کہیں پہ۔ دیکھیے اس وقت کوئی پولیٹیکل سٹرکچر نہیں ہے۔ پولیٹیکل سٹرکچر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ لیول کی رپورٹنگ پراپرلی آتی ہے ڈفرینٹ سورسز سے۔ اب اس وقت چونکہ بیوروکریٹس کا راج ہے، تو شاید بیوروکریٹس گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کو مس لیڈ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کے شاید گورنر صاحب کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہے، ادروائز اس وقت سکول چلانا بہت مشکل ہو چکا ہے، سکول بند ہوتے جا رہے ہیں، تعلیمی نظام ایک بحرانی صورتحال کا شکار ہے۔
ड्रॉप आउट रेट बढ़ती जा रही है, लिटरेसी रेट कम होती जा रही है और प्राइवेट स्कूल बंद होते जा रहे हैं। सरकार को इस पर सोचना है, क्योंकि देखिए जहाँ तालीमी निज़ाम अगर किसी कौम को ख़त्म करना हो तो उसके तालीमी निज़ाम को ख़त्म कर दीजिए, और यहाँ वैसा ही हो रहा है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे। काफ़ी जब ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है तो कहते हैं राइट टू एजुकेशन, जब तो ये लागू होता है। देखिए जब 370 का एब्रोगेशन हुआ तो अगर आप उस वक्त के अखबार देखेंगे, टीवी चैनल्स की अगर आप फुटेज देखेंगे, उसमें आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि 370 को हम हटा रहे हैं क्योंकि उसके बहुत सारे बड़े लाभ अब जम्मू कश्मीर को मिलेंगे। उसमें दूसरे या तीसरे नंबर पे था, जो बड़ी हेडलाइन थी वो थी कि अब RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट RTA का लाभ जम्मू कश्मीर को मिलेगा। आज हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहेंगे, PM साहब से पूछना चाहेंगे कि आपके बड़े बड़े ऐड आए थे, आज तक लागू क्यों नहीं हो रहा? क्या वजह है? क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट में 25% गरीबों की फीस सरकार को देनी है और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन उनके लिए उनका हक है, उनके लिए लाजमी है। आज तक राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू नहीं हो रहा है। ये आपका काम है, मीडिया का काम है, आवाम का काम है। सरकार से पूछे कि आपने तो बड़ा ऐड दिया था उस वक्त कि 370 हम हटा रहे हैं, अब कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को लाभ पहुँचेगा राइट टू एजुकेशन एक्ट का। जब बड़े बड़े ऑर्डर सामने आते हैं, बड़े बड़े हुक्मनामे सामने आते हैं, तो तब महज बड़े स्कूलों पे जो है नज़र नहीं डाली जाती। महज कुछ प्राइवेट स्कूल जो हैं, जो गली कोचे में हैं, जो देहाती इलाकों में हैं, जो ख़ास नज़र में नहीं हैं, जिनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उस पर उन स्कूलों पर शिकंजा कसा जाता है। बड़े स्कूलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। मैं जावेद साहब आपको एक हैरानगी की बात बताऊँगा कि एक लंबा आर्डर आ गया एक दिन गवर्नमेंट का, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से 370 का एब्रोगेशन हुआ लगातार सर्कुलर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, लगातार अमेंडमेंट्स हो रही हैं, इतनी ज़्यादा हो रही है कि शायद मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री हम पहली बार हम देख रहे हैं कि इतनी रोज़ाना सर्कुलर्स आ रहे हैं। हद ये है कि जब एक दिन एक लंबा चौड़ा सर्कुलर आया तो जिस अफसर का उस पर साइन था, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सेक्रेटरी गया, उनसे पूछा कि जनाब इसमें तो ये चीज़ें बड़ी कंट्राडिक्टरी हैं। उसने कहा ऐसा तो है नहीं, मैंने तो कहीं पे ऐसा तो कोई आर्डर नहीं। मैंने कहा जनाब आर्डर आप ही कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा ये जनाब मेरे पास आर्डर है, आपके साइन है। और उसका चेहरा लाल पिला हो गया। कहा उसने पढ़ा ही नहीं था, यानी उसको कहा गया था कि ये ड्राफ्ट है, इस पे आप साइन करो। ये अलमिया है। सरकार को इस चीज़ पे सोचना है कि एजुकेशन एक कौम का फ्यूचर होता है। सीधी सी बात है, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या कोई ये ब्यूरोक्रेटिक मामला नहीं है, ये एक कौम का मुस्तकबल है। 1/3 पॉपुलेशन स्कूलों कॉलेजों में है। अब मुझे बताइए, अगर हम इस ताल्लुक से एप्लीकेशन ऑफ माइंड से काम नहीं लेते हैं, रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, लॉजिक ड्रिवन फैसले नहीं लेते हैं, तो कौम का मुस्तकबल तारीख हो सकता है। ये पॉलिसी डिसीजन है, पॉलिसी डिसीजन में स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। अफसोस की बात है कि सरकार स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेती है। तो हद ये है कि जो फैसले होते हैं ड्राइंग रूम्स में कुछ फैसले होते हैं, सेक्रेटरीट में कुछ फैसले होते हैं और दिल्ली से कुछ फैसले होते हैं। ये इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। बड़े स्कूलों पे कार्रवाई नहीं होती है। फिर से मैं ये सवाल करूँगा, जब भी कोई हुक्मनामा आता है या फिर किताबों के हवाले से हो, यूनिफॉर्म के हवाले से हो, या फिर मुख्तलिफ ऐसी चीज़ों के हवाले से हो, तो बड़े स्कूलों पर कार्रवाई नहीं दिखती है, छोटे स्कूलों पर शिकंजा कसा जाता है। आप मानते हैं ये बात? देखिए, इस वक्त इकॉनमी स्कूल ही परेशान है। जो छोटे स्कूल हैं, इकॉनमी स्कूल हैं, वो तो बंद होते जा रहे हैं। आप मानते हैं उनके कुछ लेन देन ही ऐसे हैं या फिर उनके पीछे किसी का हाथ है? सीधी सी बात है, बड़े स्कूलों के वो लंबे हाथ होते हैं जी। सीधी बात है, कमिश्नर सेक्रेटरीज जितने भी हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी हायर ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? वो उन स्कूलों के साथ नहीं छेड़ेंगे क्योंकि उनमें उनके अपने बच्चे पढ़ते हैं। बड़ी बात है। ये बिजली जो गिरती है ये गरीब पे गिरती है। इनको ये जो है मुझे लगता है कि इनको अच्छा नहीं लगता कि गरीब का बच्चा भी क्वालिटी एजुकेशन हासिल करे। गरीबों के लिए भी प्राइवेट एजुकेशन का आप भी मानते हैं कि बड़े स्कूलों पे कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो किसी ऑर्डर के खिलाफ वर्जी करते हैं? अगर बड़ा स्कूल कोई वायलेशन करता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वजह है कि उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। उसके बाद अगर वो वायलेशन करता है तो अफसोस की बात है। हाँ, ये है कि जितनी इन्वेस्टमेंट होगी उस हिसाब से उसको, सीधी सी बात है, हक है फीस रखने का, लेकिन अगर वायलेशन करता है तो वायलेशन है, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊं कि उन स्कूलों के खिलाफ एक्शन पूरे इंडिया में नहीं होती है। एक्शन होती है, कहते हैं ना, बिजली गिरती है तो बेचारे गरीब के घर पे, चाहे वो स्कूल चला रहा है
یا ریڈی چلا رہا ہے، مصیبت میں الٹیمیٹلی وہی آتا ہے۔ اس وقت جو روزانہ آرڈرز آ رہے ہیں، دیکھیے سرکار کو سوچنا ہے کہ اتنے آرڈرز کیوں روزانہ سرکولرز ایشو ہوتے ہیں، اور اکثر سرکولرز آپ دیکھیں کنٹراڈکٹری بھی ہیں۔ اب دیکھیں ریسنٹلی لیز لینڈ کا معاملہ ہوا، کہا گیا کہ جن کے پاس بھی اسٹیٹ لینڈ ہے ان سے ریٹریو کرو، ان کو بند کرو۔ دوسرا آرڈر چند دن کے بعد آ گیا ہوٹلز کے تعلق سے کہ لیز لینڈ جن کے پاس ہے ان کو ایکسٹینشن نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس لینڈ کو سکولوں، ہسپتالوں، دوسری چیزوں کے لیے یوز کیا جائے گا۔ ادھر سے سکولوں کو کہہ رہے ہیں کہ لیز لینڈ سے نکالو، بڑی بات۔ یہ کیا کنٹراڈکشن نہیں ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہوٹلز وغیرہ سے، کامرشل اسٹیبلشمنٹ سے لیز کی لینڈ واپس لے کے سکولوں کو الاٹ کریں گے، دوسرے سکول والوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لیز لینڈ پہ ہیں، اسٹیٹ لینڈ پہ ہیں، تو آپ اس کو واپس کرو۔ یہ کنٹراڈکشن ہے، یہ ڈائیکاٹمی ہے۔ اس ڈائیکاٹمی کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا چونکہ ایک جو سماج کی آنکھ ہوتی ہے، یہ ذمہ داری ہر ایک فرد بشر کی کہ وہ آواز اٹھائے کہ ایسی کنٹراڈکشن کیوں ہے۔ ایک طرف سے آپ ایک بات کہہ رہے ہیں، دوسری طرف سے اپنے ہی دوسرے آرڈر سے اس کو نکارتے ہیں۔ یہ اس وقت المیہ ہے، اور روزانہ جو ہم جس طرح سے آرڈرز آ رہے ہیں، خاص کر ایکٹیویٹیز کے نام پہ جو پورا تعلیمی نظام اس وقت برہم ہو رہا ہے، ہر ایک پریشان ہے کہ آخرکار ہمارے بچے جائیں تو جائیں کہاں۔ ایک آخری سوال رہے گا، جس طریقے سے یونیفارم ایکیڈمک کیلنڈر آیا ہے، تبدیلی نظر آئی ہے، اس سے پہلے بھی یونیفارم ایکیڈمک کیلنڈر جو ہے وہ لایا گیا تھا مگر ناکام رہا۔ اس بار کا کیا لگتا ہے، سرکار نے یونیفارم ایکیڈمک کیلنڈر کے تحت جو ہے نظام تو بنا لیا، کیا یہ برقرار رہ پائے گا؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ اب اس وقت ایسی حالت ہے، کہتے ہیں تم دن کو رات کہو ہم رات کہیں گے۔ ہمارے لیے معاملہ یہی ہے، سرکار جو کہتی ہے ہم ہاں کرتے ہیں، لیکن اندر سے بڑا دکھ ہے۔ دکھ اس چیز کا ہے کہ پہلی بات، اس سے پہلے لگتا تھا کہ سرکار کی طرف سے اگر بیان آیا اس میں کوئی کریڈیبلٹی ہوگی، کوئی سچائی ہوگی، لیکن آج بڑا ریورس ہے۔ سرکار نے جب یونیفارم ایکیڈمک کیلنڈر کی بات کی تو کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے، پرسپشن بنانے کے لیے، باقاعدہ کریٹ کرنے کے لیے پرسپشن جو ہے انہوں نے بتا دیا کہ چونکہ نیو ایجوکیشن پالیسی ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی کے حساب سے یونیفارم ایکیڈمک کیلنڈر ہونا چاہیے۔ میں نے پھر گورنمنٹ سے پوچھا، اخبار میں میرے بیان آئے، میں نے کہا جناب مجھے بتائیے کہاں لکھا ہوا ہے ایجوکیشن پالیسی کا یونیفارم ایکیڈمک کیلنڈر سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کشمیر کا جو موسم ہے اور جموں کا جو موسم ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ موسم پہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے خدا را، وہاں پہ 2.5 مہینے کی ونٹر بریک ہے، یہاں پہ سمر جو موسم میں بریک ہے، کیا آپ سمر کا آرڈر ونٹر پہ لگا سکتے ہیں، ونٹر کا آرڈر سمر پہ لگا سکتے ہیں؟ اب دیکھ لیجئے، ابھی سرکار کو مارچ میں ایگزام کرنے ہیں، لکھ کے لے لیجئے ایگزام مارچ میں نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ اتنا ویٹ سیزن ہوتا ہے، اتنی برف باری ہوتی ہے، اتنا موسم خراب رہتا ہے، ایگزام نہیں ہونے، تو ایگزام ایکسٹینڈ ہو جائے گا اپریل تک، پھر ورکنگ آورس کی دقت آ جائے گی۔ اس سے پہلے 3 بار سرکار نے کوشش کی تھی کہ ہم کشمیر میں ایکیڈمک کیلنڈر چینج کریں گے، ہم ونٹر کے بجائے سمر وہاں کر دیں گے، لیکن جب انہوں نے دیکھا، گراؤنڈ حالات دیکھے، ریسرچ اس پہ کی، اچھی طرح سے دیکھا، ان کو لگا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے ورکنگ ڈیز کم آ رہے تھے۔ آج کیا ہے کہ آج چونکہ بیوروکریٹک کنٹرول ہے، کوئی گراؤنڈ ورک نہیں ہو رہا ہے، اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں ہے، لاجک سے کام نہیں لیا جا رہا ہے، ایویڈنس ان کے پاس کچھ ہے نہیں، بس ایک موڈ آتا ہے کہ یہ آرڈر نکالنا ہے تو آرڈر نکال لیتے ہیں۔ آپ مجھ سے آج ہی لکھ کے لے لیجئے، یہ سرکار کا قدم بچوں کے فائدے میں نہیں ہے، یہ سراسر بچوں کے لیے نقصان ہے۔ خیر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جس طریقے سے پرائیویٹ سکولز پہ لگاتار جو ہے سرکار نظر رکھی جا رہی ہے اور مختلف ایسے جو ہے بیان بازی بھی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ حکم نامے بھی جو ہے جاری کیے جاتے ہیں۔ اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے جی انوار صاحب تھے۔ مسلسل ہم نے ان سے جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی کہ آخرکار نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ ان حکم ناموں کو دیکھتے ہیں۔ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ۔